کا وقت ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ایک طرف شوہر کا مسلح بچھا، ایک طرف بیوی کا مسلح بچھا، کبھی وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، کبھی وہ قیام میں ہوتا ہے، کبھی وہ رکوع میں ہوتی ہے، کبھی یہ تشہد میں ہوتا ہے، دونوں میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بندی اور میری دہلیز کا بندہ، چوکھٹ کا غلام کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں۔ اور پھر اگر ان کو پتہ چل جائے نا سجدے میں کتنی رحمتیں برس رہی ہیں تو وہ ساری نہ اٹھائیں، اتنی رحمتیں سجدے میں برس رہی ہوتی، تو اپنے دن کا آغاز سجدوں سے کرو، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو، ان کو نماز کا خوگر بناؤ، ان کی زبان کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو، اپنے گھروں میں اپنے اطراف میں حیا کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ 2 دن کے بعد ایک بدتمیز رسم آ رہی ہے، ویلنٹائن ڈے، تو نوجوان پھول لے کے، وہ کہتے ہیں پاکستان کی پھول شاپوں پہ پھول نہیں ملتے، اس قدر پھول بک جاتے ہیں، تو لوگ پھول لے کر کے کسی کو دیتے ہیں۔ تو میں نے کل بھی کہا تھا کہاں کہ کسی کی بہن کو ڈھونڈنے والے پھول لے کے ٹھیک ہے شوق سے جا، لیکن میں تمہیں بتاؤں کوئی تیری بہن کو بھی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی پھول لیے تیری بہن کو بھی تلاش کر رہا ہے۔ من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ بدکاری پلٹتی ہے، اگر کسی نے کسی سے برائی کی تو من زنا زنیا بہی، تو فرمایا یہ برائی اس کے گھر بھی پلٹے گی، ولو بہی تانے دارے ہی، اگرچہ وہ گھر کی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہ کر لیں، تو یہ تو پلٹ کے رہے گا، یہ تو مکافات عمل ہے، یہ تو لازم ہوگا۔ لیکن غیرت کا جنازہ نکل جائے تو پھر وہ حضور نے فرمایا کہ جب حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہے کرتے پھر۔ حیا مومن کی پہچان ہے، اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناؤ، نسلوں کو قابو میں رکھو، نسلوں کو اپنے سے جدا نہ ہونے دو، 7 سال تک اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے رکھو، سینے سے چمٹا کے رکھو، 14 سال تک کی عمر تک غلام بنا کے رکھو، 21 سال کی عمر تک دوست بنا کے رکھو۔ یہ 3 مرحلے ہیں، پہلے 7 سال سینے سے لگا کے رکھو، دوسرے 7 سال غلام بنا کے رکھو، اور تیسرے 7 سال ان کو دوست بنا کے رکھو۔ 21 سال کے بعد ان کی تربیت مکمل ہو جائے گی۔ ان کو وقت دو، اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو۔ ماں باپ آج 3 گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزار دیتے ہیں، پہلے وہ چوپالوں اور بیٹھکوں پہ گزار دیتے تھے، چائے والے کھوکر حمام پہ گزار دیتے تھے۔ یہ آپ کی اولاد آپ سے وقت چاہتی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اولادیں سیکھتی ہیں عمل سے۔ ہم ان کو اس زور پہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہیں اور ہم حکم دیں گے کافی ہے۔ حکم بھی سعادت مند اولاد کے لیے بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو تربیت کا اصول ہے وہ حکم نہیں ہے۔ تربیت جو اولاد سیکھتی ہے وہ ماں باپ کے رویے سے، ماں باپ کے عمل سے سیکھتی ہے۔ تو جب کوئی شخص باپ بن جائے تو پھر اس کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے، ماں بن جائے تو اس کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے، تاکہ اولاد اب اس سے سیکھ کر کے جو بنے گی۔ یہ جدید مفکرین تو کہتے ہیں 8 سال کی عمر میں بچے نے جو بننا ہوتا ہے بن جاتا ہے، اور وہ ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو پیش کریں اپنی اولاد کے لیے، تاکہ ایک اچھی نسل کی نشت ہو اور ہم اس پاکستان کی تعمیر کر سکیں۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، راتوں رات ہم بدل کے رکھ دیں گے، ایسے نہیں ہوتا، نہ ہوگا۔ یہ محنت کرنی پڑے گی، قوم کے شعور کے لیے کوشاں ہونا پڑے گا۔ اور میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں مدارس دینیہ کا قیام کریں، یہ ماڈرن ایجوکیشن کے لیے اسکول سسٹم لائیں، یہ جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے، اور شارٹ کورسز لائے جائیں لوگوں کی، بچوں کی تربیت کے لیے۔ میں ایک ملک میں گیا تھا تو وہ مجھے کہنے لگے 3 دن ہمارے ساتھ چلو، تو 3 دن ہم کیا کرنا جی، انہوں نے نوجوان بچوں کا ایک ٹرپ تیار کیا، تو وہ ان کو مختلف جو ہے وہ مقامات پہ لے کے جانا چاہے، تو مجھے کہنے لگے کہ 3 دن سیر بھی کریں گے، اور جب جب موقع ملے گا تو ہم ان سے بات بھی کریں گے اور دین بھی ان کو سکھا دیں گے۔ تو بڑی حکمت کے ساتھ اب نئی نسل میں چیزیں منتقل کرنے کا وقت ہے، اور شارٹ کورسز لائے جائیں تاکہ بچوں کو قریب کیا جائے۔ اور چوتھی بات میں کہوں گا کہ درس قرآن کا ضرور آغاز کیجئے، علماء کرام موجود ہیں، مساجد کے درس کا سلسلہ شروع کیجئے۔
اس کی برکتیں بہت ساری ہیں. قرآن خود فیض دیتا ہے، خود برکتیں دیتا ہے. میں جب فجر کے بعد درس قرآن سلسلہ شروع کیا تھا مختلف شہروں میں، تو مجھے لوگ کہتے تھے یار تو عجیب آدمی ہے، فجر کے بعد کون آئے گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ سارے آئیں گے. تو آپ کا شہر میاں والی، یہاں کے لوگ تو پھر بھی صبح خیزی کا کوئی مزاج رکھتے ہوں گے. کراچی میں لوگ اٹھتے نہیں ہیں، وہ 12 بجے اٹھتے ہیں، لیکن ہم وہاں فجر کے بعد جب ہوتے ہیں تو الحمدللہ مسجد کیا گلیاں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے، لوگ آتے ہیں، تھوڑی سی محنت کی جائے، تھوڑی سی توجہ کی جائے، لوگوں کو کچھ دیا جائے تو اس کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ مٹی زرخیز ہے، یہاں ضرور تخم ڈالنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں آپ کے لیے یقین جانیے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو کوئی دکھ نہ پہنچے، آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں اللہ رکھے، آپ کی دنیا اچھی کرے، اور سب سے زیادہ اور بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کی آخرت بہتر کرے، صالح اور خوبصورت عمل کی توفیق دے. ہم جئیں تو اللہ کے لیے، ہم مریں تو اللہ کے لیے، مقصد زندگی ہاتھ میں آ جائے. ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس کی معرفت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ ہمیں اپنی معرفت کے نور سے مالا مال کرے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو آواز آتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا، وقت کی بہاریں نصیب کر دینا، مقدر کی خزائیں رخصت فرمانا. جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کو راہ دین کا مسافر بنانا. اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا کر دینا، رزق وسیع عطا کر دینا، رزق فراواں عطا کر دینا، سحر خیزی کی لذتیں عطا کر دینا. اے اللہ ہماری آنکھوں کو شرم و حیا کے اجالے عطا کر دے. ہماری نسل نو کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھ. حضرت نے جس طرح آرزو کا اظہار کیا کہ اس مسجد کی ہم وسعت چاہتے ہیں، خزانہ غیب سے وسائل عطا کر دے. اے اللہ جتنے لوگ جہاں جہاں سے آئے ہیں واپس وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماعی رحمت کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بار بار اپنے در پاک کی، اپنے محبوب کی چوکھٹ کی با ادب حاضری عطا کرے. وصلی اللہ تعالی علی النبی العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ بیماروں کو بھی شفا دے، پریشان حالوں کو بھی خوشحال رکھے.